کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ اور سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا، سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا۔ یہ شعر جو ہے جب میرے آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، ہے نا، جبرائیل امین ساتھ میں ہیں، لیکن جب سدرا پر پہنچے نا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ورنہ میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہے نا۔ آپ نے بارہا سنا ہے تو شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا، کہ جبریل کی حقیقت جبریل کی حقیقت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، اس لیے کہ سبحان اللہ بولنے میں ثواب تو ملتا ہی ہے، اور بولنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میری بات کو لوگ سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ سبحان اللہ محبت کے ساتھ بولیں، اس لیے کہ حضرات یہ کسی دنیا دار کی محفل تھوڑا ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے، جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، ہوتے نہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات گرامی آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، آپ جنت میں رہتے۔ آج پروگرام شادی کا ہے نا، جناب بھائی اشفاق صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کے پروگرام میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، یہ رشتہ جو ہے نا، بیٹا باپ بیٹے کا رشتہ، چاچا بھتیجے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ یہ دنیا میں ہوا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ جنت میں طے ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، اکیلے تھے نا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم میرا جوڑا پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یعنی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ کہاں سے؟ بائیں پسلی سے۔ اور یہ بائیں پسلی جو ہے کہاں ہے؟ یہ دل کے اوپر کی ہڈی ہے، یہ دل کے اوپر کی ہڈی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت بھی ہے، اگر رب چاہتا تو سر کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا، ہے نا، وہ قادر ہے نا، سر کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا، پیر کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا، لیکن دل کے اوپر کی ہڈی سے بائیں پسلی سے عورت کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے اور نہ ہی پیر سے ٹھوکر مارنے کی چیز ہے، عورت کو دل کے اوپر کی ہڈی سے بنایا ہے، لہٰذا اس سے پیار محبت سے ہی اس کو جو نبھایا جائے۔ اگر یہ تیری ہڈی ہے، اگر کوئی آدمی سیدھا کرنا چاہے تو ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ نہ سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، تو نبھاؤ کرنا ہے میاں بیوی کو۔ حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے، جب حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی خبردار قریب نہیں جا سکتے۔ مولا پھر تو نے پیدا کیوں کیا؟ کہا آدم پیدا تیرے لیے کیے ہیں، لیکن اس کے کچھ حقوق ہیں، پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا جائے؟ مہر ادا کیا جائے، مہر۔ آج تو معافی مانگ لیتے ہیں نا، بولے معاف کر دیا نا، نہیں، یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے۔
حضرات کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرض کیا تو رب نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے عرض کیا مولا اس کا مہر کیا ہے؟ نہ میرے پاس چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ روپے ہے، نہ پیسے، کچھ نہیں، مہر کیسے ادا کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ حضرات معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر درود نہ پڑھتے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حوا کے قریب نہیں جا سکتے، اور جب نہیں جاتے تو پھر نہ دنیا بنتی، نہ ہم اور آپ بنتے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری آپ کی تخلیق جو ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا ہی صدقہ ہے۔ پڑھیے محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ دائما ابدا، صلو علیہ سرمدا۔ پھر بھی بات نہیں بنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ کر سنیں۔ کیا کریں؟ جاگ کر سنیں۔ حضرات گرامی، ہم بہت یعنی جلدی میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، حضرات جن کی محفل سجی ہے انہوں نے زندگی میں ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہماری مغفرت کے لیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت سے پیار ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کے داماد ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، یعنی 2 بیٹی۔ تو یہ عثمان غنی صحیبی تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک بار انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کی۔ آقا آج میرے گھر آپ تشریف لائیں اپنے صحابہ کو لے کر۔ حضرات دعوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا، اور جب نبی چلے صحابہ کو لے کر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے قدم ناز کو گن رہے ہیں کہ میرے یہ نبی جو جا رہے ہیں ہمارے گھر میں تو کتنے قدم نبی کے ہیں یہ گن رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا نا تو ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا میں آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں، میری تمنا آرزو خواہش یہ ہے کہ آپ کے جتنے قدم آپ کے کاشانِ نبوت سے لے کر ہمارے گھر تک پڑیں گے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک غلام آزاد کروں گا۔ تاریخ بتلاتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر پر مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کو لے کر، اپنے غلاموں کو لے کر حضرت یعنی عثمان غنی کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ عثمان غنی نے سب کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اور جب دعوت مکمل ہو گئی ایک ایک غلام آزاد کیا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دعوت میں حضرت مولا علی بھی تھے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی بھی دعوت میں ہے۔ حضرت مولا علی گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد آپ اداس بیٹھے ہیں، آپ مایوس بیٹھے، غمگین بیٹھے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب پہنچی، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے سرتاج محترم، اے شوہر نامدار، آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ مایوس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں اداس اس لیے ہوں، میں غمگین اس لیے ہوں کہ آج میرے بھائی عثمان نے نبی کی دعوت کی ہے اور صحابہ کی دعوت کی، اور اتنا شاندار انتظام تھا، اتنی بہترین دعوت تھی کہ میری تمنا یہ ہے کہ کاش میں بھی نبی کو ایسی دعوت کر دیتا، میں بھی آقا کی ایسی دعوت کرتا، اس لیے میں مایوس ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے شوہر نامدار جائیے نا، آپ کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے تو آپ بھی دعوت کر کے آئیے۔ حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ دعوت تو کر دوں گا لیکن انتظام کیسے ہوگا؟ انہوں نے ایک ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کیسے ہم انتظام کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا نے کہا اے شوہر نامدار آپ دعوت کر کے آئیے، اللہ پر بھروسہ ہے رب ہی انتظام فرمائے گا۔
حضرت مولا علی گئے اور جانے کے بعد مصطفیٰ کریم سے عرض کرنے لگے آقا آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے، آپ صحابہ کو لے کر تشریف لائے، اپنے غلاموں کو لے کر تشریف لائے۔ حضرات نبی نے دعوت منظور فرمائی، آقا علیہ السلام دعوت میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا نے سب کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فاطمہ الزہرا، یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا بیٹا حسین تمام شہیدوں کا امام ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کے والد محترم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے کا انتظام کیا، سب بیٹھے ہیں اور میرے دوستو بزرگوں فاطمہ زہرا گھر میں جاتی ہیں، اس عبادت خانے میں جہاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رب کو منانے کے لیے رات بھر عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت کتنی عبادت کرتی تھی؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور میں نے دیکھا میری ماں جب ہمیں سلا کر مصلی پر بیٹھتی تھی اور عبادت کرتی تھی، سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی تھی، اے مولا میرے ابا حضور کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت امام حسین اور حسن عرض کرتے ہیں، اے امی جان آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ رب کی عبادت کر رہی ہیں، لیکن کبھی آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، آخر معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہے، اے بیٹا حسین سنو، اے بیٹا حسن سنو، میری دعا یہی ہے کہ مصطفیٰ کی امت کی مغفرت ہو جائے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے، یہ سب سے سرمایہ ہمارے لیے یہی ہماری دعا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا اس امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حضرات گرامی رب تجھے یہ رب قدیر تو جانتا ہے، انتظام کچھ نہیں ہے، مولا علی نے دعوت کر دی ہے، مہمان آ چکے ہیں، اے پروردگار فاطمہ کی خواہش یہ ہے کہ آج ان مہمانوں کے لیے جنتی کھانا ہونا چاہیے، اے بڑا ہے تو حضرات کیا دیکھتی ہے کہ کھانے سے جو ہے یہ جو ہے یعنی بھرا ہوا ہے، حضرات کھانا نکال رہی ہے، مہمان کو کھلا رہی ہے، اور مہمان کو کھلانے کے بعد جب مکمل کھا چکے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلام سے فرمایا تھا، غلام معلوم ہے یہ کون سا کھانا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تھا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کھانا کہاں سے آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر دنیا کا کھانا نہیں ہے، یہ تو جنتی کھانا ہے جو رب نے فاطمہ کی دعا سے نازل فرمایا۔ کھانا کھا چکے ہیں، اب کھانا کھانے کے بعد مہمان کو رخصت ہونے کو ہے، لیکن فاطمہ زہرا پھر سجدے میں جاتی ہیں، عرض کرتی پروردگار عثمان غنی نے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، اے پروردگار میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں، اے پروردگار فاطمہ کی خواہش یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امتی میں یعنی ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام ایک امتی کی مغفرت فرما دے۔ یہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، اور طائر سدرہ جا فاطمہ کے بابا کے پاس چلا جا اور محبوب سے جا کر میرا سلام کہہ دے، سبحان اللہ، سلام کہنا اور یہ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول فرما لیا ہے، ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام نہیں بلکہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی سادگی کا یہ عالم یہ ہے، ہماری بیٹی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، سب دعا کریں حضرات، بیٹی اگر خوبصورت ہو تو خوبصورت بھی ہونا چاہیے، اگر بیٹی جو ہے جہاں انگلش تعلیم حاصل کرتی ہے وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہونا چاہیے، نمازی بھی ہونا چاہیے، اس لیے اگر بیٹی نمازی ہو جائے خدا کی قسم جب وہ سسرال جائے گی نا تو سسرال بعد میں جائے گی، اللہ رحمت کا دروازہ پہلے کھول دیا کرتا ہے۔ اگر بیٹی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اگر بیٹی نمازی ہو تو حضرات اگر شوہر غریب ہے تو اس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔
حضرات گرامی تاریخ کا مطالعہ کرے. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوا نا تو حضرات گرامی 400 مسکال چاندی رب نے پسند فرمایا ہے. اور جس کا نکاح رب نے پسند کیا ہو ان کی قسمت کا ان کے مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. نکاح ہوا 400 مسکال چاندی. آقا نے فرمایا بیٹی تمہیں منظور ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا ابا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آپ نے جب رشتہ طے کیا ہے تو پھر مجھے منظور کیسے نہیں؟ مجھے تو منظور ہے لیکن ابا حضور مولا علی مجھے قبول ہے. مولا علی سے میرا نکاح آپ نے کیا ہے یہ مجھے منظور ہے, میں راضی ہوں, لیکن مہر مجھے منظور نہیں ہے. سمجھ رہے؟ مہر مجھے منظور نہیں ہے. کہا بیٹی پھر کیا چاہتی ہو؟